وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اللہ نے کتاب نازل کی، والحکمہ، اور حکمت بھی نازل کی ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ کا آپ پر عظیم فضل رہا ہے، ہمیشہ سے آپ پر اللہ کا فضل رہا ہے۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جہاں کتاب نازل کی، وہیں آپ پر حکمت بھی نازل کی ہے، اور اسی حکمت کا نام سنت ہے۔ اسی حکمت کا نام سنت ہے۔ حکمت کا معنی ہوتا ہے سوجھ بوجھ، گہری سمجھ، گہری سمجھ۔ اللہ نے یہ کتاب دی تو اس کتاب کا فہم بھی آپ کو عطا کیا کہ کون سی بات کا کیا مطلب ہے، کون سے حکم پر کیسے عمل کیا جائے۔ اللہ نے بتایا کہ نماز قائم کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بتایا کہ نماز کیسے قائم کرنا ہے۔ زکوٰۃ کا حکم دیا تو زکوٰۃ کی تفصیلات آپ کو سمجھائیں کہ زکوٰۃ کس چیز میں سے نکالی جائے، کب نکالی جائے، کتنی نکالی جائے۔ یہ ساری تفصیلات قرآن میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ تفصیلات پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے ساتھ عطا کی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں دو چیزوں کا ذکر کیا ہے، فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اے نبی اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب نازل کی اور حکمت نازل کی ہے۔ تو کتاب تو قرآن ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز نازل ہوئی ہے، وہ کیا ہے؟ حکمت۔ اس کتاب کی گہری سمجھ کہ کون سی بات کا کیا مطلب ہے اور کون سے حکم پر کیسے عمل کیا جائے، وہ گہرائی کے ساتھ جو سوجھ بوجھ اور وہ سمجھ ہے اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی۔ اگر ایک آدمی کتاب کو لے لیکن حکمت کو نہ لے تو ایسا آدمی علم سے محروم ہے، بلکہ ایسا آدمی ہدایت سے محروم ہے۔